عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام انسان اور جن جو ہیں حسب مراتب اس میں رہیں گے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یہ عالم برزخ دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ملے گا اور کسی کو تکلیف بھی ملے گی۔ عالم برزخ میں آرام و سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، اور عالم برزخ میں تکلیف بھی ملے گی۔ جی ہاں، یہ بھی ضروری بات ہے کہ جس طرح اس دنیا میں لوگوں کو سکون ملتا ہے، غم ملتا ہے، اسی طرح عالم برزخ میں مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں سکون اور تکلیف کا ہونا ضروری ہے، یہ لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح دنیا میں لوگوں کے پاس، جس کے پاس مال و دولت ہے، دھن ہے، بڑا ذمہ دار آدمی ہے، اسے دنیا میں سکون مل رہا ہے، اسی طرح آخرت میں سکون اسے ملے گا، سکون اسے میسر ہوگا جس بندے کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ یہ پکی بات ہے، نیک اعمال حاصل کر لیں، نیک اعمال کما لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر اچھا کام کریں۔ جس طرح دنیا میں جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال و دولت، کاروبار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بندہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، بندہ روز اس کی نئی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قبر و آخرت میں بھی اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اس دنیا میں رہ کر بہت زیادہ نیکیاں کمائیں۔ اچھا جی، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، جس بندے کی ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اس وقت بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام ظاہر ہو جاتا ہے، اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان جو بالغیب ہوتا ہے، حکم ایمان کا بالغیب ہے۔ اب تو ہے کافر پر ایمان جو ہے تو روشن ہو گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے یہ تو اسلام ہے، تو اب اگر وہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے ایمان اس کا معتبر نہیں کہ حکم ایمان کا بالغیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں اب واضح ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ مرنے کے بعد روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح جسم سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے متاثر ہوگی۔ اب ایک بندہ نیک ہے، مر گیا ہے، تو اس کو قبر میں سکون ملے گا، اس کے جسم کو ملے گا اور اس کی روح کو بھی ملے گا۔ ایک بندہ گنہگار ہے یا کافر ہے، اس کو جو بھی تکلیف ملے گی وہ بھی اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کے ساتھ بھی اس کی روح بھی متاثر ہوگی۔ بلکہ اس سے زائد دنیا میں جیسے کہ ٹھنڈا پانی ہو گیا، سرد ہوا ہو گئی، نرم فرش ہو گیا، لذیذ کھانا ہو گیا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت یہ جسم کو جیسے پہنچتی ہے، راحت و لذت روح کو بھی پہنچے گی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح مختلف مقامات پہ رہتی ہے، بعض کی قبر پر رہتی ہے، اور بعض کی چاہے زمزم شریف میں رہتی ہے، اور بعض کی آسمان و زمین کے درمیان آتی ہے، بعض کی روح پہلے آسمان دوسرے آسمان میں رہتی ہے 7ویں آسمان تک، اور بعض کی روح تو یوں بھی فرمایا ہے آسمانوں سے بلند، اور بعض کی روح جو ہے عرش زیر عرش
قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں جو جہاں کہیں بھی ہوگی اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اب آپ نے سنا کہ انسان کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہوگی، عرش کے نیچے ہوگی، ساتویں آسمان سے اوپر، چوتھے آسمان میں، چھٹے، گویا کہ جہاں کہیں بھی اس کی روح ہوگی، اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق بدستور برابر ہی رہے گا۔ تو جو کوئی قبر پر آئے گا تو روح جہاں کہیں بھی ہوگی، مومن کی روح، مسلمان کی روح جہاں کہیں بھی ہوگی اس کو پتہ چلے گا، روح بھی دیکھ رہی ہوگی، روح اس کو پہچانے گی، اس کی بات بھی سنے گی۔ اس کا روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث پاک میں دے گی ہے، حدیث پاک میں ایک مثال ہے، ایک طائر یعنی کہ پرندہ پہلے بند تھا پنجرے میں۔ حدیث پاک میں پرندے کی مثال دے گئی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں جو پرندہ آزاد ہے تو وہ تو جہاں کہیں چاہے جا سکتا ہے، اور جو پرندہ قید میں ہے تو وہ تو قید میں ہے، وہ تو کہیں نہیں جا سکتا، کہیں آ نہیں سکتا۔ تو قید والے پرندے سے جو آزاد پرندہ ہے وہ جہاں چاہے وہ وہیں جا سکتا ہے۔ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى تسمع الكل كالمشاہد۔ فرمایا بے شک پاک جانیں بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہیں، پاک جانیں بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں۔ پاک جانیں بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہیں اور فرمایا کہ عالم بالا سے مل جاتے ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان اذا مات المومن یخلا سربہ یسرع حیث شاء۔ جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اب سماعت فرمایا یہ حال ہوگا عالم برزخ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے اور مٹی کھا جائے گی، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ نا اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے جسم کو قبر میں سکون ملے گا، روح کو بھی سکون ملے گا، جسم کو بھی۔ اگر آپ گنہگار ہیں، آپ نے ابھی تک کلمہ اسلام نہیں پڑھا تو آپ کافر ہیں، تو آپ کو بھی اس کا عذاب ملے گا۔ تو سنیں کافر کی روح کہاں رہے گی؟ تو حضرت شاہ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قریب بعد مکانی یکساں است۔ کافروں کی روح خبیث بعض کی ان کی مرگت یا قبر پر رہتی ہے، اور بعض کی چاہے برہوت، بعض کی مرگت یا قبر پر رہتی ہے چاہے، اور بعض کافر کی روح مرہوت چاہے برہوت میں رہتی ہے۔ چاہے برہوت یمن کا ایک نالہ ہے، اللہ اکبر، یمن میں ایک نالہ ہے وہاں پر رہتی ہے، بعض کی دوسری زمین میں، ساتویں زمین میں، اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ بھی کہیں ہوگی، اس کی روح سجین میں ہوگی یا مرگٹ میں یا برہوت جو یمن میں نالہ ہے وہاں پر ہوگی۔ وہ اس کی قبر پہ جو بھی کافر آئیں گے اس کو دیکھے گی، لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، وہ کہیں آ جا سکے گی نہیں، وہ وہاں پہ قید ہوگی۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ وہ روح کسی بدن میں چلی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ کافروں میں یہ بات ہے کہ یہ بری روح ہے اس کے جسم میں آ گئی ہے، تو یہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے کہ وہ روح کسی بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا بدن ہو، جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ کسی انسان کی روح کسی انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتی اور کسی جانور کے جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ اگر جو اس کو جانے کہ اس کی انسان کی روح کسی انسان میں یا جانور میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا ماننا باطل ہے اور کفر ہے۔ اور ایک عقیدہ ہے موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، روح کا مر جانا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھی روح بھی مر گئی، نہیں، موت کا معنی یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، روح مر نہیں جاتی۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، جو روح کو
فنا مانے روح مر گئی ہے، وہ بد مذہب آدمی ہے، اس کا برا مذہب ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کے کلام کو عوام الناس اور جنات کے علاوہ، مردہ کلام کرتا ہے، اس کے کلام کو جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام حیوانات، جانور اس کے کلام کو سنتے ہیں۔